اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کیلانی کی کتابیں ہیں، اس میں ہم آج دیکھیں گے زکوٰۃ کے مسائل۔ نیت کے مسائل سے شروع کرتے ہیں۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی کہ وہ جو ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں نا، 5 پلرز آف اسلام، اٹ از ون آف them۔ اور باقی کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر کیا آ جاتی ہے کہ اللہ کی گواہی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے نماز کو قائم کرنا۔ تھرڈ آتا ہے اس میں زکوٰۃ کا۔ فورتھ پلر جو ہے وہ حج، اور ففتھ پلر رمضان میں روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ بخاری کی روایت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو۔ وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا یعنی کہ پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے یہ روشنی ہے۔ صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ نسائی کی روایت ہے یہ۔ حضرت خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ تو حضرت یہ کون سا قول تھا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیا۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی، اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا۔ جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے، یہ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انٹرسٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بندہ انٹرسٹ کو لیتا ہے یا دیتا ہے، ایون یہاں تک کہ اگر آپ اس کو وٹنس بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور آپ اس کے وٹنس ہیں، اور یا آپ اس کو
لکھنے میں ہے. یہ جیسے لون لیتے ہیں نا لوگ، گھروں کے بھی لون لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ لون والا بندہ جو ایجنٹ آتا ہے وہ آپ کو ساتھ پھر ڈاکومنٹس ہو رہی ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، سائن وغیرہ کرتے ہیں اس کو. تو 4 طرح کے لوگ ہیں جو اس میں سب پہ لعنت کی گئی ہے: سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کی گواہی دینے والا، اور اس کو لکھنے والا، سب پہ قرض کرتے ہیں. نیز بال گوندنے اور گندوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے والے پر اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. حلالہ کیا ہے؟ وہ جو ڈیورس کے بعد جب دے دی ڈیورس تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ دوبارہ سے اپنی اسی بیوی سے آپ نے شادی کرنی ہو، تو اس کے لیے وہ ایک ہم سنتے ہوتے تھے کہ حلالہ کرانا، تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ جو کرتا ہے اور کرواتا ہے دونوں کے لیے لعنت ہوتی ہے، قرض ہے ان پہ. پہلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ہی اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھی. سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے. ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے. پس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کے خلاف جنگ نہ کرو. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے یہ. زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے یہ. نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے. جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اور یہ سورہ آل عمران کی آیا نمبر 180 ہے جو ابھی ہم نے نہیں کی. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں یعنی کہ بخل کرتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا. ہر آزاد مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی مان لیتے ہیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ 1 سال ہو جائے آپ کو اور وہ مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہوتی ہے۔ سال سے کم ہو ابھی تو پھر اس پہ آپ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ عطا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا کہ وہ نہ دودھ دینے والی ہے نہ سواری کے قابل ہے، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو آپ نے میرے سامنے پیش کی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو پھر میں بھی قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی تو پھر میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ساتھ لے لی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقہ لے کے آیا، صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، یہ لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اس سے یعنی کہ اس اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ تحصیلدار لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر ہی وصول کی جائے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ نے انہیں وہ حکم لکھ کے دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہوں تو انہیں پھر الگ الگ نہ کیا جائے۔ مشترک کاروبار میں حصے دار ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پہ چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو
ڈکار رہی ہو یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو اور مجھے سفارش کے لیے کہو۔ تو حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مال زکوٰۃ میں خرد و برد کا یہ انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ تو اس صحابہ حضرت عبادہ جو تھے پھر انہوں نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ سونے پر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے۔ اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے تو پھر اس پہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ یا تو 7.5 تولے ہے اور یا 87 گرام۔ چاندی پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب جو ہوتا ہے وہ تقریباً 52.5 یعنی کہ 612 گرامز وہ بنتا ہے اس کا۔ اس سے کم اگر ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی شرح وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے۔ نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ سال کے آخر میں سارے مال تجارت نفع کے ساتھ اس کی قیمت لگا کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پہ زکوٰۃ ہے۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق کیا ہوتا ہے؟ 725 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ اس حساب سے پھر اس کا ہم دیں گے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ اس کا 10واں حصہ ہے۔ مصنوعی ذرائع جیسے کہ ویلز ہوتے ہیں، کنویں لگوا لیتے ہیں آپ، ٹیوب ویل ہوتا ہے، کوئی آپ نے نہر بنا لی، اس سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا 20واں حصہ ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عطاء بن اسید رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اسی طرح انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے، جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ رکاز کہتے ہیں کوئی ایسا خزانہ جو دفن کیا ہو۔ اگر کسی کو ایسا خزانہ دریافت ہو جائے تو پھر اس پہ 20% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو پھر اس کا بھی بدل نہیں۔ اور دفن شدہ خزانے کا دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ کان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ یہ کان جو ہے نا، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ مائنز کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے گولڈ کی مائن ہوتی ہے، کول مائن ہوتی ہے، تو مائنز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو آمدنی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ چلیے یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں۔ ہم اپنا انشاءاللہ باقی پھر آگے دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔